انجیل برنباس نے بات کھول دی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو عین اس وقت، چونکہ یہ مسئلہ آ گیا گفتگو میں، تو میں عرض کر دیتا ہوں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی عدالت نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، واجب القتل، حضرت مسیح روپوش ہو گئے۔ چنانچہ وہ کبھی کہیں وہ گھومتے بھی رہتے تھے روپوشی کی حالت میں۔ ایک وقت میں وہ ایک باغ میں روپوش تھے، اور باغ میں جیسا کہ ہوا کرتا ہے کوئی کوٹڑی تھی جس میں کوئی آلات رکھے ہوئے ہیں، کوئی کھرپیاں ہیں، کوئی اور ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں عام طور پر جیسے رکھے ہوتے ہیں باغات کے اندر آلات، تو اس طرح کی کوٹڑی کے اندر وہ وہاں تھے۔ وہاں انہوں نے شام کو جو لاسٹ سپر ہے اپنے تمام 12 حواریین کے ساتھ کھانا کھایا آخری، اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، سب کے سب لوگ عبادت کرو، میں بھی عبادت کروں گا۔ خود اس کوٹڑی کے اندر چلے گئے کہ میں یکسو ہو کر، جیسے کہ حالت اعتکاف ہوتا ہے، مجھے وہاں عبادت کرنی ہے، تم یہاں باہر باغ کے اندر جو ہے کھلے میدان میں عبادت کرو۔ ہوا یہ کہ وہ جو حواریین تھے وہ سو گئے۔ ان میں سے ایک تھا جو بے ایمان ہو چکا تھا، یہودا اسکریوتی، یوڈاس اسکریوٹ۔ اس نے یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کہ 30 اشرفیوں کا اعلان ہو چکا تھا، 30 پیسز آف گولڈ، کہ جو شخص بھی عیسیٰ کو گرفتار کرائے گا 30 اشرفیاں انعام ملے گا۔ لہذا اس کا دل بے ایمان تھا، اس نے دیکھا باقی سب سو گئے، وہاں سے کھسک کر گیا ہے، اور جا کر اس نے رات کو کہا ہے کہ میں اس وقت گرفتار کرا سکتا ہوں، آدمی دیجئے ساتھ تاکہ میں گرفتار کرا لوں۔ وہاں سے وہ جو بھی پیادے کہیے یا سپاہی کہیے ان کو لے کر آیا ہے، اور دروازے کے باہر کھڑا کر کے باغ اس نے کہا کہ میں پہلے اندر جاتا ہوں، جس سے میں مخاطب ہوں اور یہ کہوں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہے۔ اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سپاہی تھے یا پیادے تھے یہ رومن تھے، اس لیے کہ حکومت رومیوں کی تھی، آٹونومی جو ہے مذہبی آزادی رومیوں نے یہودیوں کو دے رکھی تھی۔ عدالت سے جو قتل کا فتویٰ صادر ہوا وہ یہودیوں کی عدالت تھی، ان کے علماء اور رہبان اور ان کے مفتی اور قاضیوں کی، لیکن بالفعل جو ہے پھانسی دینا یا صلیب چڑھانا، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ رومی جو ان کا وہاں کا جو گورنر تھا پائلس پونٹس، اس کے حوالے سے ہونی تھی، تو رومی سپاہی غالباً تھے جو پہچانتے نہیں تھے کہ مسیح کون ہے۔ اس نے کہا جس سے میں کہوں اے میرے استاد اس کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ اب یہ اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس کوٹڑی میں داخل ہوا، عین اس وقت اللہ نے اس کی شکل بدل دی، حضرت مسیح کی شکل بنا دی، اور اسی وقت چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے اترے ہیں، حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر وہ ان کا جو ہے رفع سماوی ہو گیا۔ یہ گھبرا کر باہر نکلا، اب شکل اس کی بدل چکی، اسے تو معلوم نہیں کہ میری شکل بدل گئی، لیکن جو گھبرا کر باہر نکلا تو وہ 11 جو تھے، عین اس وقت وہ حواری بھی جاگ اٹھے، اور ادھر سے وہ سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ ان حواریوں میں سے ایک نے کہا ہے ہمارے استاد کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پکڑ لیا اسی کو، وہی بدماش جس نے کہ یہ غداری کی تھی وہ پکڑا گیا ہے، اور وہی پھر سولی چڑھا۔ کیفر کردار کو اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے اس اعتبار سے صحیح چاہیے کہ وہ جن لوگوں نے وہ کیا ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے صحیح فیصلہ صادر ہوا، اور جس نے یہ غداری کی تھی، مخبری کی تھی، وہ سولی چڑھا۔